بھارتی سیاسی قیادت کے بعد عسکری قیادت بھی بوکھلا گئی۔ آپریشن سندور میں رسوائی اور 6 طیارے گروانے کے 3 ماہ بعد پھر مضحکہ خیز اور بے سروپا دعویٰ کر دیا۔ انڈین ایئر چیف اے پی سنگھ نے جنگ میں 6 پاکستانی طیارے تباہ کرنے کا نیا جھوٹ بول دیا۔ کوئی ثبوت نہیں نہ ہی تفصیل سامنے لائے۔ شوشا چھوڑا کے جنگ میں پاکستانی ایئر فیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیارے تباہ کیے تھے۔ 3 ماہ بعد اچانک بغیر ثبوت دعووں پر بھارت کی پھر جگ ہنسائی۔ انڈین ایئر فورس کی پیشہ ورانہ اہلیت پر مزید سوالات کھڑے ہو گئے۔ ادھر پاکستان نے 7 مئی کی فضائی جنگ کے فوری بعد رافیل سمیت بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کا بتا دیا تھا، ساتھ ہی تمام تفصیلات تک سامنے رکھ دی تھی۔ طیارے گرنے کے مقامات بھی نقشے کے ذریعے واضح کیے۔ بھارتی طیارے گرنے کی تائید بھارتی میڈیا کی رپورٹس، تصاویر اور ویڈیوز سے بھی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں، پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کے پائلٹس کا کمیونیکیشن سسٹم ہیک کر کے کاکپٹ کی گفتگو تک سنائی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو طیاروں کے غیر جانبدار مبصرین سے گنتی کرانے کا چیلنج دے دیا۔ انڈین ایئر چیف کے دعوے کو مضحکہ خیز، غیر معقول اور غیر موزوں قرار دے کر مسترد کر دیا۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ جنگ میں کوئی پاکستانی طیارہ تباہ ہوا نہ نقصان پہنچا۔ پاکستان نے 6 بھارتی جنگی طیارے، جدید S-400 فضائی دفاعی نظام تباہ کیا۔ بھارت کے بغیر پائلٹ طیارے، فضائی گاڑیاں اور کئی فضائی اڈوں کو ناکارہ بنایا۔ LOC پر بھارتی افواج کو بڑا جانی و مالی نقصان ہوا۔ شواہد پوری دنیا نے دیکھے۔ اب 3 ماہ بعد بغیر ثبوت ایسے دعوے ناکامی کو چھپا نہیں سکتے۔ خواجہ آصف نے بھارتی قیادت کو مشورہ دیا کہ جنگیں جھوٹ سے نہیں، قومی عزم اور پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہیں۔ جو بات 10 مئی کو بتانی چاہیے تھی، آج 3 ماہ بعد کیسے یاد آ گئی؟ انڈین ایئر چیف کے جھوٹ پر بھارتی میڈیا نے ہی سوالات اٹھا دیے۔ کہا اگر ہماری فوج نے طیارے گرائے تھے تو سیز فائر کیوں کرایا گیا تھا؟ بی جے پی کی وجہ سے اس وقت بھارت کا نقصان ہوا۔ آج ایک بار پھر بی جے پی نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارتی فوج کا کندھا استعمال کیا۔ اے پی سنگھ کے بیان نے بھارتی عوام کے زخم پھر تازہ کر دیے۔ سوشل میڈیا پر اے پی سنگھ کے جھوٹ پر میمز کا طوفان۔ بغیر ثبوت دعووں پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی جیت۔ بھارتی سیاستدان ہی نہیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف تک اپنے طیارے گرنے کا اعتراف کر چکے۔ جنرل انیل چوہان نے عالمی میڈیا پر پاکستان کے خلاف ناکامی تسلیم کی اور لڑاکا طیارے کھوئی کی تصدیق کی تھی۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف راہل سنگھ نے بھی اقرار کیا تھا کہ پاکستانی فوج کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کا مکمل ادراک تھا۔ بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کی جدید حملوں کے سامنے ناکام ہو گیا تھا۔ لوک سبھا میں بھارتی اپوزیشن بھی جنگ میں نقصان کی تفصیلات سامنے لانے کا کئی بار مطالبہ کر چکی۔ فرانسیسی رافیل کمپنی کے عہدیدار، برطانوی اور امریکی میڈیا، حتیٰ کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی بھارتی طیارے گرنے کا بیان دے چکے۔ صدر ٹرمپ آج ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں بھارتی جنگی طیارے گرائے جانے کا تذکرہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا دور صدارت مودی سرکار کے لیے ہزیمت کا باعث۔ نیو یارک ٹائمز نے بھارت کی عالمی تنہائی اور کمزوریاں بیان کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق کے بعد ٹرمپ نے پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت کو اپنی عالمی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی خود بھی تسلیم کر چکے کہ امریکہ سے تجارتی تنازع کی بھاری سیاسی اور معاشی قیمت چکانا ہوگی۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیا تو پاکستان نے خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد بھی کر دیا، لیکن دوسری طرف بھارت نے ٹرمپ کے دعووں کو بار بار جھٹلایا۔ یہی بات ٹرمپ کو بری لگ گئی۔ روسی تیل کے مسئلے سے پہلے ہی امریکہ انڈیا تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر کے مودی کی مشکلات بڑھا دی۔ چین سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں بھی بے سود رہیں، کیونکہ چین نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں واحد ملک ہے جس کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ بہتر انداز میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بات چیت۔ سعودی سفیر نے وزیر اعظم کو نوی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے لیے سعودی ولی عہد کا دعوت نامہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف نے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ سولر پلانٹ منصوبے کا وعدہ پورا کر دیا۔
ایکنک نے منصوبے کی منظوری دی. شہباز شریف سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی بھی ملاقات. وزیر اعظم نے بلوچستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا. اسرائیلی کابینہ نے غزہ پر قبضے کی منظوری دے دی. غزہ کی سرحد پر صہیونی فوج کے ٹینک تعینات. خبر ایجنسی کے مطابق غزہ سٹی میں اس وقت 9 لاکھ فلسطینی موجود ہیں. اسرائیلی فوج غزہ کے 75% رقبے پر قابض ہے. غزہ سٹی پر قبضے سے کنٹرول 85% ہو جائے گا. غزہ پر قبضے کے بعد فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا. غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہوگا. منصوبے کے تحت غزہ میں نئی انتظامیہ لائی جائے گی. ادھر غزہ میں اسرائیلی بارود کے ساتھ بھوک کے وار بھی جاری. 24 گھنٹے میں مزید 42 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی جام شہادت نوش کر گئے. ادھر غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. امریکہ نے UN سلامتی کونسل اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی. نومے کے 3 کیسز میں عمر ایوب کی بری ضمانت کی درخواست مسترد. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی. عدالت نے حکم دیا کہ سزا ہو چکی ہے تو مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرے. سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی. ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشاخانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 15 اگست تک ملتوی کر دی گئی. لاہور میں سانحہ نومے کے 2 مقدمات کا جیل ٹرائل بھی مکمل ہو گیا. تھانہ شادمان نظر آتش کرنے اور پولیس گاڑیاں جلانے کے کیسز کا ٹرائل مکمل ہوا. دونوں مقدمات کا آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان. کیسز میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور دیگر ملزمان کا ٹرائل ہوا. پیپلز پارٹی کا حکومت سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں جماعتوں کے درمیان طے شدہ امور اور فارمولے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. پنجاب میں ورکنگ ریلیشن شپ پر بھی گفتگو. آئندہ ضمنی انتخابات مل کر لڑنے پر بھی بات چیت ہوئی. پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا کہ بہت سے بلز کا قومی اسمبلی میں پیش ہوتے وقت پتہ چلا. وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی. علی امین گنڈاپور اچھے بچے ہیں. وکٹ کے دونوں اطراف کھیلتے ہیں. اسلام آباد سے جو ٹاسک ملتا ہے پورا کرتے ہیں. خدشہ ہے پی ٹی آئی خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر عدم اعتماد کر دے گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. بولے ہم کسی کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں. خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے جس کا کردار ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو لوگ ماضی میں کہتے تھے NRO نہیں دیں گے وہ آج خود NRO مانگ رہے ہیں. 9 مئی کے ذمہ داران کو ضرور سزا ملنی چاہیے. جزا سزا کا نظام ٹھیک کیے بنا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. پنجاب حکومت کا گندم کی پیداوار میں اضافے کا منصوبہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کاشتکاروں کی معاونت اور گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. پنجاب میں زرعی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم. گندم کی بوائی سے پہلے کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے. گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لاہور میں ایک بار پھر موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیرآب. لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ. پانی والا تالاب میں 80. نشتر ٹاؤن میں 71 ملی میٹر بارش ہوئی. گجرانوالہ میں بھی تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرآب. اٹک اور اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. نوشہرہ میں بارش کے باعث سیلابی صورتحال. شہریوں کو پریشانی کا سامنا. ادھر دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. دریائے سندھ میں چشمہ براج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے چناب اور دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح بڑھ چکی. سکھ فار جسٹس نے کینیڈا کے شہر سرے میں خالصتان سفارت خانہ قائم کر دیا. علامتی سفارت خانہ سرے میں واقع مقتول سکھ رہنما ہرپال سنگھ نجر کے گردوارے میں بنایا گیا ہے. رہنما سکھ فار جسٹس گرپتون سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارت نے اپنے سفارت خانے دہشت گردی اور جاسوسی مراکز بنا دیے ہیں. امریکہ میں بھارتی سفارت خانہ قتل اور سازشوں کا کمانڈ سینٹر ہے. صدر ٹرمپ نے بھارتی دہشت گردی کے جواب ٹیرف بم سے دیا. 17 اگست کو واشنگٹن میں شکرانے کی تقریب کا انعقاد ہوگا. تقریب کے بعد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ ہوگی.
जापान में नागासाकी पर अमेरिका के एटमी हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। जापान के वजीर आजम का दुनिया को एटमी हथियारों से पाक बनाने के अज़्म का यादा। तकरीब में अमेरिका, इसराइल समेत 95 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। नागासाकी के पीस मेमोरियल पार्क में तकरीब से खिताब में कहा कि जापान 3 गैर एटमी असूलों पर कायम है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर 10,000 पाउंड वजनी प्लूटोनियम बम गिराया था। आज़ादी का जश्न भी कौमी जिम्मेदारी ही। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान ईरानी अदलिया के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के जासूसों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तफसीलात मंजरेआम पर लाई जाएंगी। रवां साल जासूसी के इल्जाम में 8 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी है।